یہ کہانی ایک ایسے غلام کی ہے جو اپنی عقل، محنت اور بہادری سے ایک عظیم بادشاہ بن گیا۔ زید ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ اس کا گاؤں سرسبز اور شاداب تھا اور وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ مگر ایک دن کچھ لالچی سوداگروں نے دھوکے سے کئی نوجوانوں کو اچھی نوکری کا جھانسا دیا اور اپنے ساتھ لے گئے، مگر حقیقت میں انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ زید بھی ان بدقسمت نوجوانوں میں شامل تھا۔ یہ تاجر زید کو ایک بڑی سلطنت میں لے گئے اور محل کے غلاموں میں شامل کر دیا۔ یہاں پر غلام کا کام صرف اپنے مالکوں کی خدمت کرنا تھا، مگر زید دوسروں سے مختلف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے اپنی قسمت بدلنی ہے تو اسے عام غلاموں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ بادشاہ کے خزانے کی سخت حفاظت کی جاتی تھی، مگر ایک دن پتہ چلا کہ قیمتی جواہرات چوری ہو گئے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اگر چور نہ ملا تو تمام غلاموں کو سخت سزا دی جائے گی۔ زید نے سنا تو اسے بہت فکر ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کے غصے کی کوئی حد نہیں، اور اگر چور نہ پکڑا گیا تو بے گناہ غلاموں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس نے خود چور کا سراغ لگانے کا فیصلہ کیا۔ زید نے کئی راتیں جاگ کر محل کے ارد گرد نظر رکھی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا وزیر، جو سب کا سب سے زیادہ وفادار نظر آتا تھا، چھپکے سے خزانچی کے کمرے میں گیا۔ زید بھی اس کے پیچھے گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ وزیر نے ایک خفیہ چابی نکالی اور دروازہ کھولا اور اندر جا کر ایک قیمتی ہار نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ زید نے فوراً دروازے کو کنڈی لگا کر باہر سے بند کر دیا اور سپاہیوں کو بلا لیا۔ جب سپاہی آئے تو وزیر اندر پھنس چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں چوری شدہ ہار تھا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو وزیر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بادشاہ نے یہ سب دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے وزیر کو فوراً گرفتار کروا دیا اور زید کی حاضر دماغی اور ایمانداری کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے زید کو آزاد کر دیا اور محل میں ایک معزز مقام دے دیا۔ زید کو محل میں خاص عزت ملنے لگی اور جلد ہی بادشاہ نے اسے فوج میں شامل کر لیا۔ زید اپنی بہادری اور عقل کی وجہ سے کامیاب جنگجو بن گیا۔ وہ جنگ میں صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل سے بھی دشمنوں کو شکست دیتا۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ کی سلطنت پر ایک بہت بڑی جنگ آ گئی۔ دشمنوں نے حملہ کر دیا اور بادشاہ زخمی ہو گیا۔ سپاہی خوف زدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ تب زید آگے بڑھا، فوج کو حوصلہ دیا اور ایسی جنگ لڑی کہ دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو بادشاہ نے زید کو دربار میں بلایا اور کہا، تم نے نہ صرف میری جان بچائی ہے بلکہ میری سلطنت کو بھی تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی بادشاہت ایک ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو اس کا صحیح حقدار ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے زید کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دیا اور اعلان کیا کہ زید اب سلطنت کا نیا حکمران ہوگا۔ زید نے بادشاہ بننے کے بعد انصاف، دیانت اور عقل سے حکومت کی۔ وہ جانتا تھا کہ ظلم کیا ہوتا ہے، اس لیے اس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا۔ اس نے غلامی کو ختم کیا اور سب کو برابر کے حقوق دیے۔ یوں ایک عام غلام جسے کبھی کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اپنی محنت، عقل اور بہادری کی وجہ سے ایک عظیم بادشاہ بن گیا۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔